بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس موضوع پر جس ٹاپک پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے والدین کا احترام کرنے کی پروردگار عالم نے کس طریقے سے تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یقیناً آپ نے سنی ہیں، پہلے سنی ہیں، کسی اور سے سنی ہیں، کسی عالم دین سے سنی ہیں، مجالس کے اندر سنی ہے، دروس کے اندر سنی ہے، بہت اچھی بات ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ جب انسان کو کوئی بات یاد دلائی جاتی ہے، کسی روایت کو پڑھتا ہے، کسی ذاکر کو سنتا ہے، کسی مقرر کو سنتا ہے، کسی کا درس سنتا ہے، تو پھر انسان متوجہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً جس طریقے سے یہ آپ کے لیے اس بات کا سبب ہے کہ آپ کو یاد دہانی ہو رہی ہے کہ اپنے والدین کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے، اس طریقے سے میرے لیے بھی ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، آیا ہم اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فیصلہ یہ ہے کہ تم فقط اور فقط پروردگار عالم کی عبادت کرو گے، وبالوالدین احسان، اور اپنے والدین پر احسان کرو گے۔ پروردگار عالم کی عبادت، اس کے ساتھ کیا ہے؟ والدین پر احسان۔ یہ دونوں چیزیں پروردگار عالم نے ساتھ رکھی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کی عمر طولانی ہو جائے، ان کی عمر بڑی ہو جائے، بزرگ ہو جائیں، کچھ کام اپنی آپ کے تحت نہ کر سکتے ہوں، کسی کی مدد درکار ہو، فلا تقل لہما اف، تو پھر خبردار انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہاں پر معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر اف سے کوئی چھوٹا کلمہ قرآن کریم کے اندر ہوتا تو پروردگار عالم وہ کلمہ ارشاد فرماتا کہ والدین کے لیے وہ کلمہ بھی اپنی زبان سے انسان نہ نکالے۔ اوف کیا ہے؟ اوف یہ وہ تزجر ہے، یہ وہ تکلیف کا احساس ہے کہ جب مثال کے طور پر والدہ کہتی ہے کہ بیٹا دہی لے کر آ جاؤ، بیٹا فلاں کام کر کے آ جاؤ، بیٹا فلاں کو فون لگا دو، فلاں چیز دیکھ لو، تو کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارے دل کے ارے یار اماں نے یہ کیا کہہ دیا، یہ ہے اوف، یہ ہے اوف نہیں۔ یہ جو انسان اپنے اندر جو ہے وہ تکلیف کا احساس کرتا ہے، اپنے والدین کے کہنے کے اوپر، اپنے والدین کے حکم کے اوپر اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے اذیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا، بعض اوقات اس کا اظہار کر دیتا ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان سے اگر بات کرو تو کیسے کرو؟ دھیمے لہجے کے اندر بات کرو، محبت کے ساتھ بات کرو، رحم دلی کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عجز و انکساری کا پہلو اپنے سامنے ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کیا کہو کہ پروردگار تو ان پر ویسے رحم فرما کہ جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا۔ کس طریقے سے رحم فرمایا؟ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ والدین چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رحم فرماتے ہیں، کس طریقے سے۔ بچہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب اس دنیا کے اندر آیا، اس کی غذا کا اہتمام کرنا، اسے کب سلانا ہے، اسے کب باتھ روم لے جانا ہے، اسے کب پیمپر چینج کرانا ہے، اس کی ہر حاجت والدین پوری کرتے ہیں۔ اسے چلنا سکھانا، اسے دوڑنا سکھانا، ہر چیز، اسے پڑھنا سکھانا، اسے لکھنا سکھانا، تمام کے تمام اسباب اگر مہیا کر رہے ہوتے تو وہ کون مہیا کر رہے ہوتے ہیں؟ والدین مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار جس طریقے سے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا، آج میں بڑا ہو چکا ہوں، میری داڑھی آنے والی ہے، میں اسکول کالج جانے لگا ہوں، پروردگار اس قدر اور اس لائق مجھے میرے والدین نے بنایا، اب یہ والدین میرے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان پر تو رحم فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم یہ فقط زبان سے ادا نہیں کرنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، زبان سے ادا کرنا ہے، یقیناً کرنا ہے، فقط زبان سے ادا نہیں کرنا،
اس بات کا احساس انسان کے دل میں ہونا چاہیے کیا کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا، اب میں پروردگار عالم سے رحم کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ جب انسان ان تکالیف کو، ان زحمتوں کو، ان مشقتوں کی طرف نظر کرے گا کہ جو اس کے والدین نے اس کی نسبت سے برداشت کی ہے، تو یقیناً وہ خود اپنے آپ احساس کرے گا کہ اب مجھے والدین کا کہنا ماننا ہے، اب مجھے والدین کے سامنے اف نہیں کہنا ہے۔ رسالۃ الحقوق، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چوتھے امام ہمارے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے۔ جس طریقے سے امام سجاد کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، دعاؤں کا مجموعہ، اس طریقے سے ایک بہت بہترین مجموعہ ہے امام سجاد کا رسالۃ الحقوق، کہ جس میں امام نے حق بیان کیے۔ کس کس کے حق؟ سب کے حق بیان کیے۔ یہ خود ایک پورا تفصیلی موضوع ہے۔ خدا کا حق کیا ہے، آنکھ کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، ناک کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، پیر کا حق کیا ہے، ہاتھ کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، ائمہ کا حق کیا ہے، اہل بیت کا حق کیا ہے، آپ کے پڑوس کا حق کیا ہے، اور جتنے حقوق انسان کی گردن پر موجود ہے تمام کے تمام حقوق بیان کیے۔ ان حقوق کو بیان کرنے کے ضمن کے اندر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماں کا حق الگ بیان کیا، باپ کا حق الگ بیان کیا۔ کیا امام نے حق بیان کیا؟ فحق امک ان تعلم انها حملتک حیث لا يحمل احد احدا۔ اچھا، اب میں اس کی وضاحت کروں کہ حق کیا ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ کوئی کام کرنا حق ہوتا ہے نا، کوئی فعل ہوتا ہے، کوئی چیز انجام دینی۔ آپ کا حق، آپ کے اوپر حق ہے فلاں شخص کا کیا حق ہے؟ استاد کا حق ہے، مثال کے طور پر کیا حق ہے کہ آپ استاد کے سامنے زانو تلمذ آدام سے زانو ادب طے کر بیٹھے، ٹھیک ہے، اس سے سیکھنے کے لیے جائیں، اس سے سکھانے کے لیے نہ جائیں۔ یہ استاد کا آپ کی گردن پر حق ہے استاد کی نسبت سے، ٹھیک ہے۔ اور کس کا حق ہے؟ پروردگار عالم کا حق ہے۔ کیا ہے پروردگار عالم کا حق؟ پروردگار عالم کا حق یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے عبادات کہی ہیں ان عبادات کو اسی طریقے سے انجام دیا جائے جس طریقے سے خدا نے کہا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا حق ہے۔ زبان دی ہے، زبان کا حق کیا ہے کہ اس سے جو ہے انسان گناہ نہ کرے۔ لیکن یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کا انداز مختلف ہے۔ یہ نہیں بیان کر رہے کہ تم یہ کام کرو، بیان کریں گے بالکل آخر میں، لیکن سب سے پہلے امام نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں کا جو حق ہے تمہاری گردن پر وہ کیا ہے؟ ان تعلم، تم یہ جانو، یہ احساس کرو، یہ جانو۔ جب یہ احساس آئے گا تو پھر عمل خود بخود آئے گا۔ امام احساس کی طرف متوجہ کروانا چاہ رہے، کیا؟ ان تعلم، تم یہ بات جانو کہ انہا حملتک حیث لا یحمل احد احدا، اس ماں نے تمہیں اس وقت اٹھائے رکھا کہ جس وقت کوئی کسی کو اٹھانے کے لیے برداشت نہیں کر رہا تھا۔ جب کوئی کسی اور کو اٹھا نہیں رہا تھا، کوئی کسی اور کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، تمہاری ماں نے اس وقت تمہیں اٹھائے رکھا۔ کیا کیا؟ اور کیا جانو؟ اطعمتک من ثمرۃ قلبھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے پاس سے تمہیں غذا فراہم کی۔ جب کوئی کسی اور کو غذا فراہم نہیں کر سکتا تھا، اگر یہ ماں نہ ہوتی تو یقین جانیے کہ انسان اس دنیا کے اندر زندہ نہ بچتا۔ لیکن یہ پروردگار عالم نے اس ماں کے دل میں اپنے اولاد کی نسبت سے محبت ڈالی تھی کہ یہ ماں اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی آرام اور آسائش کو قربان کر کے اپنی اولاد کے لیے ان تمام آسائش اور ضروریات کو مہیا کر رہی تھی۔ ما لا یطعم احد احدا، جب کوئی کسی کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں تھا، تمہاری ماں نے اس وقت تمہارے لیے غذا کا انتظام کیا۔ اور کیا کیا؟ وَأَنَّهَا وَقَدْكَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا أَوْ بُشْرِهَا، کیا کیا؟ اس نے ہر چیز سے تمہاری مدد کی، اپنی سمجھ سے تمہاری باتیں سنی اس نے۔ جب تم رو رہے تھے تو اس نے تمہاری بات سنی، تمہاری ضرورت کو احساس کیا، تمہاری ضرورت کو پورا کیا، تمہیں دیکھ رہی تھی، تمہیں ہاتھ لگا کر ہر انداز سے جس طریقے سے ماں اپنی بچے سے محبت کر سکتی تھی، اس نے اس محبت کا تقاضا پورا کیا، اس بچے کی ضروریات کو پورا کیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کس بات پر راضی ہو گئی ماں؟ اب میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے اندر مزید جملے بھی ہیں۔ فرضیت ان تشبع وتجوع ہی، اس بات پر راضی ہو گئی کہ تم سیر سے سو جاؤ، تمہارا پیٹ بھر جائے، اس کا پیٹ خالی ہو۔ اور کیا؟ وَتَكْسُوكَ وَتَعْرَى، اس بات پر راضی رہی کہ اگر کبھی پیسے کم ہیں اور تم کوئی لباس خریدنے جا رہے ہو تو تمہاری ماں تمہارے لیے لباس نہیں خریدے گی۔ کیا کرے گی؟ تمہارے اپنے لیے لباس نہیں خریدے گی اور تمہارے لیے لباس خریدے گی، اس بچے کے لیے لباس خریدے گی، اپنی اولاد کے لیے لباس خریدے گی، اور خود اپنے لیے لباس نہیں خریدے گی، کہے گی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وَتَرْوِيكَ وَتَزْمَعُ، تمہیں سیراب کرے گی، تمہیں پلائے گی، تمہیں کھلائے گی، خود پیاسی رہ جائے گی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ ماں یہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے پیاس نہیں لگ رہی، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میرے پاس کپڑے پڑے ہیں. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب والدین نے، یہ سب ماں نے اپنے بچوں کے لیے کیا. جب انسان اس بات کو احساس کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر امام فرماتے ہیں فتشکرھا، تمام نعمتیں گنائی. ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمام نعمتوں کو گنوا سکوں. امام نے فرمایا جب یہ تم ساری نعمتیں جان چکے، یہ حق ہے کہ تم جانو کہ تمہاری ماں نے یہ سارا کام تمہاری خاطر کیا، پھر کیا کرو؟ فتشکرھا علی قدر ذلک، شکر کرو اس کے مطابق کہ جتنا تمہاری ماں نے تم پر احسان کیا. کیوں کہہ رہا ہے امام اس کے مطابق؟ اتنی قدر کے اندر اس کا احترام کرو کہ جتنا تمہاری ماں نے تم پر احسان کیا. کیونکہ اگر تم ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھو گے، ان احسانات کو اپنے ذہن کے اندر لاؤ گے، تو یقین جانو کہ تم اپنی ماں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. خود امام نے فرمایا ولا تقدر علیہ، اور تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ تم اپنی ماں کا حق ادا کر سکو الا بعون اللہ و توفیقہ، مگر یہ کہ پروردگار عالم کی مدد اور پروردگار عالم کی توفیق سے. اور اسی لیے اس بات کی تاکید آئی ہے روایتوں کے اندر کہ جب انسان دعا مانگے تو اپنے والدین کی نسبت سے دعا مانگے. یہ پروردگار عالم کی توفیق کا سبب بنے گا کہ پروردگار عالم انسان کے دل کو مائل کرے گا کہ وہ اپنے والدین کے احسانات کو یاد رکھے اور ان کے احکامات کی پیروی کرے. باپ کا حق کیا بیان کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے؟ وحق ابیک ان تعلم انہ اصلک، تمہارے باپ کا حق تم پر یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ وہ تمہاری اصل ہے. روٹ کاز اگر تمہارا اس دنیا کے اندر آنے کے لیے کوئی ہے تو وہ روٹ کاز ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے روٹ کاز ہے. وَأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهَا، اگر وہ نہ ہوتا، تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے. فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يَعْجِبُكَ، اگر کبھی تمہیں اپنے اندر تعجب ہو، اپنے آپ پر فخر محسوس ہو کہ آج میں تو پوزیشن لے کر آ گیا، میں تو فلاں چیز بن گیا، میں تو انجینئر بن گیا، میں تو ڈاکٹر بن گیا، میں تو عالم بن گیا، میں تو استاد بن گیا، میں تو اتنا اچھا شاگرد بن گیا کسی کا، میں نے تو فلاں کام کر لیا، فلاں ایوارڈ مل گیا، فلاں ایوارڈ مل گیا. جب تمہارے دل کے اندر یہ خیال آئے تو فعلم، تو کیا جان لو، ان اباک اصل النعمت علیک، یہ جو نعمت تم پر آ رہی ہے، تمہارا باپ وہ اصل ہے، وہ جڑ ہے، وہ روٹ کاز ہے کہ جس کی وجہ سے تم پر یہ نعمتیں آ رہی. جب اس بات کو احساس کرو گے تو کیا ہوگا؟ فحمد اللہ، اللہ کی حمد کرو، واشکر علی قدر ذالک، اور شکر مند رہو اپنے والدین کے اس کے مطابق کہ جتنا اس نے تم پر احسان کیا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پروردگار عالم کی ذات ہی وہ ہے کہ جو قادر ہے. دیکھیے امام سجاد علیہ السلام کس طریقے سے والدین کو سمجھا رہے ہیں کہ والدین کا حق کیا ہے انسان کی گردن پر. اگر والدین فاسق اور فاجر ہوں، کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی اگر والدین فاسق اور فاجر ہے تو کیا کریں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگرچہ والدین فاسق اور فاجر ہو، بر الوالدین برین کانا او فاجرین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ وہ والدین تمہارے نیک ہوں یا فاجر ہوں. والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ تمہارے والدین واجبات کو انجام دیتے ہیں، تمہارے والدین حرام سے پرہیز کرتے ہیں. نہیں، تمہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، کیونکہ یہ اس احسان کا بدلہ ہے کہ جو انہوں نے تم پر کیا ہے. کیا انہوں نے جس وقت وہ تم پر احسان کر رہے تھے یہ دیکھا تھا کہ یہ میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، میرا بچہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا؟ نہیں، انہوں نے احسان بلا عوض کیا تھا، نتیجتاً تمہیں بھی شکر بلا عوض انجام دینا ہوگا. اگرچہ اس اعتبار سے اور روایات بھی ہے، لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے لہٰذا میں آگے چل رہا ہوں اور آگے کی جو ٹاپکس ہے اسے کور کرتا ہوں. ایک جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ آیا موت کے بعد بھی کوئی شخص عاق ہو سکتا ہے؟ والدین عاق کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو عاق کر دیتے ہیں. اگر والدین ناراض ہو جائیں، کسی بچے کو نکال دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ عاق ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی بچہ اپنے والدین کے بعد بھی عاق ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، والدین کے موت کے بعد بھی بچہ جو ہے وہ والدین کی جانب سے عاق ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے لیے اس کی موت سے پہلے تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا نیکی کیا کرتا تھا، لیکن ولم یعدو لہ بعد وفاتہ، لیکن جب اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد وہ ان کے لیے دعا نہیں کرتا، ان کے لیے نماز نہیں پڑھتا، ان کے خیر میں دعا نہیں کرتا، ان کی جانب سے صدقہ نہیں کرتا، ان کی جانب سے مجلس نہیں کرتا، تو نتیجتاً یعنی ان کو یاد نہیں کرتا کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں، انہیں بھول گیا ہے، تو کیا ہے؟ سماہ اللہ عاقًا، تو اللہ ایسے شخص کو کیا قرار دے گا کہ یہ اپنے والدین کا عاق شدہ ہے، کہ اس کے والدین کے ساتھ رشتہ اور رابطہ کٹ گیا ہے.
ہٹ گیا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر پایا، اسے موقع نہیں مل پایا، تو اب اگر اس کے والدین چلے گئے ہیں، اسے احساس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر پایا، آئے اپنے والدین کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد نیکی کرے، پروردگار عالم اسے اپنے والدین کے اطاعت گزاروں میں شمار فرمائے گا۔ اور اگر جیسا کہ بیان فرمایا کہ زندگی کے اندر کرتا تھا لیکن بعد میں نہیں کر رہا، تو آگ شمار کر دیا جائے گا۔ لہذا دونوں جو ہے وہ صورتحال موجود ہے، زندگی کے پہلے بھی آگ ہو سکتے ہیں، زندگی کے بعد بھی آگ ہو سکتے ہیں۔ زندگی سے پہلے بھی جو ہے وہ انسان یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے، زندگی کے بعد بھی انسان یہ کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے، کہ ان کے حق کے اندر نیکیاں انجام دے، ان کے خیر کے لیے کام انجام دیتے رہے جو ان کی روح کو ایصال کرتا رہے۔ اچھا، کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین پر احسان کرتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یہ تمام کام انجام دے دیتا ہے، اس کے بعد بھی کیا کوئی یہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں نے اپنے والدین پر احسان کر دیا، میں نے اپنے والدین کا حق چکا دیا، جو میرے گردن پر تھا وہ میں نے انجام دے دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین، یقیناً وقت تمام ہو گیا، اس واقعے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمت بھی تمام کر دوں گا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں اور میں ان کا ایسا ہی خیال رکھتا ہوں جیسا انہوں نے بچپن میں رکھا تھا۔ فرض کر لیجئے، اگرچہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے والدین کا بچپن میں جس طریقے سے انہوں نے خیال رکھا تھا، انہوں نے ہم جب وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کا ویسا خیال رکھ پائے۔ اگر فرض کر لیجئے اس نے کہا کہ میں ایسا خیال رکھتا ہوں کہ جیسا میرے والدین بچپن میں میرا خیال رکھا کرتے تھے، تو کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ تو اس وقت رسول نے فرمایا کہ نہیں، تو نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا۔ اور رسول نے کیا بہترین وجہ بیان کی، کیا بہترین علت بیان کی۔ فرمایا کہ جب وہ تیرے ساتھ احسان کرتے تھے، تیرے ساتھ بھلائی کرتے تھے، تیری خیر خواہی چاہتے تھے، تو اس وقت وہ تیری زندگی چاہ رہے ہوتے تھے، وہ یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ تجھے طول عمر عطا ہو، تجھے ہمیشہ حیات ملتی رہے۔ وہ خدمت ہی تیری اس لیے کرتے تھے تاکہ تجھے اس خدمت کے ذریعے سے، اس احسان کے ذریعے سے زندگی ملے۔ لیکن اب جب تو ان کی خدمت کر رہا ہے تو تو ان کی موت کو دیکھ رہا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لہذا قطعاً وہ احسان کہ جو انہوں نے ہمارے اوپر کیا، ہم چاہ کر بھی جتنی بھی خدمت کر لیں، اپنے والدین کا وہ احسان نہیں چکا سکتے کہ جو انہوں نے بچپن میں ہم پر کیا۔ اسی لیے دعا کے اندر ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے اس وقت رحم فرمایا کہ جس وقت ہم چھوٹے تھے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بہترین فرما بردار اور اطاعت گزاروں کے اندر شامل فرمائے، اور کبھی ہمیں اپنے والدین کا آق شمار نہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔